بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 27 پیش کی جا رہی ہے۔ جنگ صفین کا پس منظر، یہ گزشتہ قسط میں بھی موضوع تھا، اسی کو ہم آج آگے لے کر چلیں گے۔ جنگ صفین سے پہلے کی جو صورتحال تھی، اس میں حضرت معاویہ کو جو مشکلات درپیش تھیں وہ یہ تھیں کہ چونکہ شام کا علاقہ بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملحق تھا اور ان کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہتے تھے حضرت معاویہ، تو یہاں سے جب حضرت علی نے پیش قدمی کی ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت معاویہ کو شام کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ اس بات کا ذکر تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 333 تا 334 میں ہے کہ ایک شب حضرت معاویہ کے پاس خبر آئی کہ کیسر روم لشکر لیے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہے اور ناطل بن قیس جذابی فلسطین پر غالب آ گیا ہے۔ یہ مخالف تھا ان کا، اس نے کچھ علاقہ پہ قبضہ کر لیا تھا اور بیت المال وہاں کا اس نے لے لیا، اور اہل مصر میں سے جو لوگ زندان میں تھے بھاگ گئے، اور علی بن ابی طالب لوگوں کو لیے ہوئے تمہارے قصد میں تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات تھیں جو حضرت معاویہ کو درپیش تھیں اس موقع پر۔ ان میں سے پھر انہوں نے حضرت عمرو بن العاص سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو باقی چیزوں کے لیے تو انہوں نے جو مشورے دیے وہ دیے، لیکن کیسر روم کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لو تاکہ وہ تم پر حملہ نہ کرے جس دوران تمہیں حضرت علی کے ساتھ معاملہ درپیش ہو۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ رہی بات کیسر کی، تو اسے خط لکھو اور اسے مطلع کرو کہ تم رومی قیدیوں میں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں سب کو واپس کر رہے ہو اور اس سے صلح اور امن کا معاہدہ چاہتے ہو۔ تم اسے اس بات کے لیے جلد آمادہ پاؤ گے، وہ تمہاری طرف سے عفو و درگزر پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حوالہ ہے الاخبار الطوال صفحہ 158۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو بازنطینی سلطنت کا بادشاہ تھا، یعنی کیسر روم جسے ہم کہتے ہیں، وہ حضرت معاویہ کی طرف سے جب امن کا معاہدہ یا صلح کا معاہدے کی بات ہوگی تو وہ جلدی سے کر لے گا، تو جلدی اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت معاویہ نے اسے آفر کی تو وہ جلدی سے آمادہ ہو گیا۔ جلدی اس لیے وہ آمادہ ہو گیا کہ حضرت معاویہ اسے بہت نقصانات پہنچا رہے تھے اور ایک کے بعد ایک علاقہ فتح بھی کرتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کا جو کیپٹل سٹی تھا وہاں کی دیواروں تک چلے جاتے تھے اور وہاں ان کے ساتھ مقابلے درپیش ہوتے تھے۔ تو اس نے شکر کیا کہ حضرت معاویہ اگر صلح کا معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہوگا، اسے کچھ اطمینان حاصل ہوگا کہ کچھ عرصہ اس طرف سے حملے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اسے دبا کر رکھا ہوا تھا، مگر اس خانہ جنگی کی وجہ سے جو حضرت علی کی طرف سے انہیں درپیش تھی، انہیں پہلی دفعہ جھک کر صلح کرنی پڑی تھی۔ پھر حضرت معاویہ صرف اپنی ہی سرحدوں کی طرف سے فکر مند نہیں تھے، بلکہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ جو حضرت علی کا علاقہ ہے یعنی عراق، اس کے پیچھے فارس کا علاقہ ہے جہاں دشمن ہیں، اور اگر حضرت علی شام پر حملے کے لیے متوجہ ہو جائیں گے تو پھر عراقی سرحدوں کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس چیز کا تذکرہ نصر بن مزاحم کی کتاب وقعۃ صفین صفحہ 547 تا 549 اور الاخبار الطوال صفحہ 158 تا 179 میں موجود ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم صحیح کہتا ہوں کہ اگر یہ خون ریز جنگ جاری رہی تو رومی اہل شام کے عورتوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اور ایرانی اہل عراق کے عورتوں اور بچوں پر ظلم و جبر روا رکھیں گے۔ اہل دانش ہی اس انجام کو نگاہ بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ نیزوں کے کناروں پر مصاحف قرآنی باندھیں۔ تو یہ جنگ صفین کے دوران ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی تھی۔ حضرت معاویہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جنگ گریز کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ وہ اگر ان کا مطالبہ تو تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، مگر اس کے لیے وہ کوئی جنگی اقدام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو ان کے پورے طرز عمل سے بھی واضح ہے اور ان دو اقتباسات سے بھی جو ہم نے طبری اور الاخبار الطوال کے پیش کیے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں بھی ایک خط ہے جو حضرت علی نے حضرت معاویہ کے نام لکھا، اور اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت معاویہ جنگ نہیں چاہتے تھے مگر حضرت علی نے ان پر جنگ مسلط کی تھی۔ یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 17 ہے۔ اس میں حضرت علی لکھتے ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے حق نے کھایا وہ جنت کو سدھارا ہے، اور جسے باطل نے لقمہ بنایا ہے
وہ دوزخ میں جا پڑا ہے۔ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو میں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا جس سے کل انکار کر چکا ہوں۔ یعنی اس سے پہلے بھی حضرت معاویہ ان سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ مجھے شام کے علاقے میں رہنے دیں، آپ عراق کے علاقے میں رہیں، مگر وہ پہلے بھی اس بات کا انکار کر چکے تھے اور اب بھی وہ اس پہ مصر تھے کہ نہیں، میں تم سے شام کا علاقہ چھین لوں گا۔ تو یہ صورت حال تھی۔ تاہم یہ جو بیرونی خطرات کا جو معاملہ ہے، جو فکر مندی ہمیں حضرت معاویہ کے ہاں نظر آتی ہے، نہ صرف شام کے علاقوں سے، ملحقہ علاقوں سے بیرونی حملے کے خطرے کی، بلکہ عراق کے علاقوں کی طرف سے جو بیرونی حملہ ہو سکتا ہے، اس کی جو فکر مندی ہمیں حضرت معاویہ کے ہاں نظر آتی ہے، وہ ہمیں حضرت علی کے ہاں نہیں ملتی۔ ان کے ہاں بیرونی دشمنوں کی طرف سے ممکنہ حملے کے بارے میں کوئی خدشات کا ذکر نہیں آیا۔ ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ میں نے اہل شام سے بیعت لینی ہے اور اس کے لیے ان پر حملہ کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو انہیں تلوار کا لقمہ بننا پڑے گا۔ اب اس سے کیا نتائج اور نکل سکتے ہیں؟ جو بیرونی دشمن ہیں مسلمانوں کے، غیر مسلم، وہ اس سے کیا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں، اس چیز کا کوئی تذکرہ ہمیں حضرت علی کے ہاں نہیں ملتا۔ اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے۔ دونوں فوجیں صفین کے میدان میں آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھیں، ایک ایک دستہ نکلتا تھا، یعنی ایک بھرپور جنگ جو تھی وہ نہیں کی جا رہی تھی۔ دونوں طرف فوجیں سمجھ رہی تھیں کہ اگر جنگ ہوئی تو بہت نقصان ہوگا، اس لیے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھیں، ایک ایک دستہ نکلتا تھا ادھر سے اور دونوں آپس میں لڑتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اس دوران مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ تو مذاکرات کے لیے حضرت علی کے پاس جو ٹیم تھی، اس کے افراد کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک تھے عدی بن حاتم، دوسرے تھے شبس بن ربی اور تیسرا تھا قیس بن یزید۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ایک نہایت سنجیدہ اور نازک عمل ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ سمجھدار ہوں، جو بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس قسم کے لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ مگر حضرت علی نے جن لوگوں کو چنا اور ایک سے زیادہ بار مذاکرات ہوئے، ہر دفعہ یہی ٹیم جاتی تھی، کم از کم شبس بن ربی اور قیس بن یزید اس میں لازماً شامل ہوتے تھے۔ تو اب ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے۔ قبیلہ طے ایک بدوی قبیلہ تھا، قحطانی بدوی قبیلہ، اور یہ ڈاکہ زنی اور رہ زنی میں شہرت رکھتا تھا یہ قبیلہ طے۔ اس کے یہ سردار تھے۔ یہ خود بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک بدوی شخصیت تھے، اور جو بدو لوگ ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں سفارت کاری کی صلاحیت کا موجود ہونا بہت ہی نایاب ہوتا ہے۔ اور عدی بن حاتم جو تھے وہ ان کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، روزے سحری کے وقت تک، اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نظر نہ آ جائے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے خیط الاسود و خیط الابیض والی، تو انہوں نے 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے پر رکھ لیے تھے کہ جب روشنی اتنی زیادہ واضح ہو جائے گی تو پھر میں ان دھاگوں کو دیکھ کر کھانا پینا چھوڑوں گا۔ تو اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصحیح فرمائی تھی کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد جو ہورائزن ہے، جو افق ہے، اس کے اوپر جو صبح صادق کی روشنی ہے وہ مراد ہے۔ صبح کی روشنی جب ان میں امتیاز ہو جائے تب جو ہے وہ کھانا پینا روک دو۔ تو اس طرح ایک سادہ مزاج اور سادہ فکر انسان تھے، یہ مذاکرات کے لیے کم از کم ایک موزوں شخصیت نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرے شبس بن ربی تھا۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ قبیلہ بنو تمیم سے تھا، جس کو قبیلہ قریش سے ایک مسلسل رقابت تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور بنو تمیم میں جو ایک جھوٹی نبوت کی دعوے دار سجا اٹھی تھی، اس کا یہ موزن بن گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر نے ارتداد کے خلاف اقدامات کیے تو تمام لوگ دوبارہ پھر مسلمان ہوئے تھے، تو یہ بھی دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 274 کا۔ اس کے بعد اس پر قتل عثمان میں اعانت کرنے کا بھی الزام ہے، یعنی کہ یہ قتل عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنے میں بھی شامل تھا۔ پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے تو پھر یہ حضرت علی کا ساتھی بن گیا، اور ایک موقع پر سپہ سالاری بھی اس کو دی گئی تھی۔ جنگ صفین کے بعد
یہ پھر حضرت علی کو چھوڑ کے خوارج میں شامل ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 63۔ اور قتل حسین میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شریک تھا، اور پھر جب مختار سقفی نے قصاص حسین کی تحریک اٹھائی تو پھر یہ اس میں بھی شامل ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے تہذیب و تہذیب رقم 530۔ تو یہ شخص حضرت علی نے چنا مذاکرات کے لیے۔ دوسرا قیس بن یزید تھا۔ یہ وہی تھا جس نے سعید بن العاص کے خلاف بغاوت کی تھی جب کوفہ کے اندر حضرت عثمان کے دور میں آخری جو گورنر سعید بن العاص تھے، ان کے خلاف جو لوگوں نے بغاوت کی تھی، اس میں مالک اشتر بھی شامل تھا اور یہ قیس بن یزید بھی شامل تھا۔ سن 34 ہجری میں صورتحال یہ ہو گئی تھی، یعنی حضرت عثمان کے قتل سے 1 سال پہلے، کہ یزید بن قیس نے ایک موقع پر بھری مسجد میں لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکایا۔ اس نے سعید بن العاص پر بھی الزامات لگائے جو کوفہ کے گورنر تھے، اور لوگوں کو مدینہ جا کر ان کی شکایت کرنے کے لیے ابھارا۔ اس پر معززین اور معتبر قسم کے جو لوگ تھے وہ تو اس کے ساتھ نہیں گئے، اور نادان قسم کے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ حوالہ ہے تاریخ طبری کا جلد 4 صفحہ 332۔ لکھا ہے کہ اس موقع پر مسجد میں صرف حلیم الطبع اور شرفاء اور سردار ہی رہ گئے، ان کے سوا دوسرے لوگ چلے گئے۔ تو یہ دونوں جو پھر سفارت کاری کے لیے گئے ہیں، ایک تو ان کا پس منظر کہ یہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، دوسرا ان کی جو بدوی مزاج جو کہ مذاکرات کے لیے موضوع ہی نہیں، یہ بات کاٹ دیا کرتے تھے۔ کسی کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو ایک تحمل اور شائستہ مزاجی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کمپلیٹ کرے پھر دوسرا بات شروع کرے۔ ان کے ہاں یہ معاملہ یہ تھا، یہ بات کاٹ دیتے تھے کیونکہ بد تہذیب تھے، اور اسی کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کی آوازوں سے اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ وہ یہی معاملہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ بے انتہا اعتماد سے بات کرتے تھے، اور ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے دین کے ٹھیکیدار یہی ہوں۔ تو ان کے ہاں یہ جو لب و لہجہ ہے، سیلف رائچیسنس، یعنی خود راستی، یعنی میں درست ہوں، میں برحق ہوں، یہ اس قسم کا جو رویہ ہے ان کے ہاں، جو اعتماد کا لہجہ ہے، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ یہ جو ان کا اعتماد کا لہجہ ہے اور خود راستی یعنی سیلف رائچیسنس کا جو معاملہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، جس میں لکھا ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر، تو ایک ذوالخویصرہ تمیمی یہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد، اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو۔ تو یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگواری ہوئی، اور جب ناگواری ہوئی تو صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو۔ اس شخص کی نسل سے، یا آپ نے فرمایا اس شخص کے بعد اسی کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی نہ بچا۔ یہ حوالہ ہے بخاری رقم 3344۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اب ان کا انداز دیکھیے۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ، میں نے وہ بات سمجھ لی جو تم نے ابن محسن کو جواب میں کہی، یعنی بات چیت چل رہی تھی تو حضرت معاویہ نے ابن محسن کو ایک بات کہی۔ شبس بن ربی کہتا ہے کہ میں نے وہ بات سمجھ لی جو تم نے ابن محسن کو جواب میں کہی، خدا کی قسم جو کچھ تم چاہتے ہو، جس کے طلبگار ہو، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تمہیں کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے تم لوگوں کو گمراہ کرو، ان کے دلوں کو مائل کرو اور ان کی اطاعت حاصل کرو، سوائے اس بات کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا امام مظلوم قتل ہوا، بس ہم اس کے خون کا بدلہ لیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ بیوقوف اور کمینے لوگوں نے تمہاری یہ بات قبول کر لی۔ آگے کہتا ہے کہ حالانکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم نے خود ان عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور ان کا قتل ہی پسند کیا، اسی منصب کی خاطر جس کے اب تم طلبگار ہو۔ کتنے ہی لوگ کسی چیز کی آرزو کرتے اور اسے طلب کرتے ہیں، مگر اللہ اپنی قدرت سے اس کے اور اس آرزو کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور کبھی آرزو کرنے والے کو اس کی آرزو بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کر دیا جاتا ہے۔
خدا کی قسم ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارے لیے بھلائی نہیں۔ اگر تم اپنی امید سے محروم رہے، یعنی حکومت حاصل کرنے سے محروم رہے، تو اس معاملے میں تم تمام عرب میں بدترین حال میں ہوگے، اور اگر تم نے وہ پا لیا جس کی آرزو ہے تو اسے پاؤ گے نہیں، مگر اس طرح کہ اپنے رب کے ہاں آتش جہنم میں جھلسنے کے مستحق ٹھہرو گے۔ پس اے معاویہ، اللہ سے ڈرو، اپنی موجودہ روش چھوڑ دو اور خلافت کے معاملے میں اس کے اہل سے نہ جھگڑو۔ تو اس میں دیکھیے کہ وہ بات کرنے کا انداز اور پھر الزامات جو اس نے لگائے، یہ الزامات اور ان کا یہ انداز تخاطب دیکھ کر لوگ جو ہیں جب عام سرسری طور پر تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایسی دیندارانہ قسم کی تقریر سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا پس منظر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو خود مرتد ہو گیا تھا اور پھر بعد میں بھی خوارج میں شامل ہوا اور قتل عثمان میں خود شامل تھا، مگر یہ جو ان کا اعتماد بھرا لہجہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو الزامات یہ لگاتے ہیں ادھر ادھر کے، یعنی جو مین بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے الزامات لگا کر تو بات کو گھماتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک انداز ہے۔ اب اس میں جو اس نے یہ بات کہی کہ تم نے یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا امام مظلوم قتل ہوا ہے اور ہم اس کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے جو ایک نہایت بڑی اور نمایاں شخصیت تھے اور پھر خلیفہ تھے، اور اس کو یہ اتنا چھوٹا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ تم نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ میرا امام مظلوم قتل ہو گیا، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی عام آدمی بھی قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ لیے بغیر، اس کا قصاص لیے بغیر، اس کا کیس سالو کیے بغیر لوگ چھوڑتے نہیں، اور یہاں خلیفہ قتل ہوئے تھے وہ بھی مظلومانہ، اور اس کو یہ چھوٹا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی چیز پھر ہمارے پورے نیریٹو میں آئی ہے، یعنی قتل عثمان کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا تھا اور لوگ اس سے شدید متاثر تھے، اس کو تاریخ میں چھوٹا بنا دیا گیا ہے اور وہ اسی قسم کے نیریٹوز کی مدد سے بنا ہے۔ پھر یہ الزام کہ تم نے تاخیر کی اور تم نے انہیں قتل کیا، اب یہ الزام بھی آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں چل پڑا، وہ بھی اسی یعنی کہ اس بدو کی تقریر سے پھیلا ہے کہ حضرت معاویہ نے مدد کرنے میں تاخیر کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو تو مدد کرنے سے روک دیا تھا حضرت عثمان نے، بلکہ سبھی لوگوں کو روک دیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کے معاملے میں اس کے اہل سے نہ جھگڑو۔ حضرت معاویہ کا خلافت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو امیدوار خلافت ہی نہیں تھے، وہ تو مسلسل ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ جو قاتلین عثمان ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں یا خود انہیں سزا دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی مذاکرات کے دوران وہ بار بار یہی بات کہتے رہے، تو ان کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا خلافت کا۔ تو یہ اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں جو کہ نان ایشوز جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ دب جائے اور جو غیر ضروری مباحث ہیں وہ کھل جائیں، تو اس طرح جو اصل بات ہے وہ گم ہو جائے۔ تو یہ اس کا طریقہ تھا۔ حضرت معاویہ نے جب اس کی بات سنی تو انہوں نے اس کے جواب میں اسے کہا، سب سے پہلی بات جس نے مجھے تیری بے وقوفی اور کم عقلی کا اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ تو نے اس حسب نسب والے شریف شخص جو اپنی قوم کا سردار ہے کی بات کاٹ دی۔ یہ وہی بات ہے، بات کاٹ کے اپنی بات اس نے شروع کی تھی۔ پھر اس کے بعد تو نے اس معاملے میں دخل دیا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو نے جھوٹ بولا اور تو نے کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ اے اکھڑ سخت مزاج و بد تہذیب بدو، تو نے جھوٹ بولا، تو نے کمینگی کا مظاہرہ کیا ہر اس بات میں جو تو نے کہی اور بیان کی۔ میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ اب میرے اور تمہارے درمیان سوائے تلوار کے کچھ نہیں۔ اور وہ غصے میں آ گئے، یہی اس کا مقصد تھا کہ غصے میں آ جائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو حضرت علی نے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ آگے ہم دیکھیں گے تحکیم کے موقع پر حضرت علی مالک اشتر کو نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہتے تھے۔ اب مالک اشتر کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ وہ نہایت مشتعل مزاج انسان تھا اور مذاکرات کے لیے سخت ناموزوں شخصیت تھا، مگر حضرت علی مالک اشتر کو بھیجنا چاہتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس سنجیدہ لوگ بھی تھے، یعنی عبداللہ بن عباس تھے، خود ان کے بیٹے حضرت حسن تھے، ان کو بھی مذاکرات کے لیے بھیجا جا سکتا تھا، مگر حضرت علی نے اس قسم کے لوگوں کو چنا اور ہر بار انہی لوگوں کو بھیجا۔ اب یہاں پہ حضرت معاویہ کا موقف کیا تھا جو مذاکرات کے دوران سامنے آیا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہی لوگ تمہارے صاحب کے ساتھی ہیں، یعنی تمہارے صاحب یعنی حضرت علی کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم عثمان کے بدلے میں انہیں قتل کریں، پھر ہم تمہاری اطاعت اور جماعت میں شامل ہونے کی دعوت قبول کر لیں گے۔ تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور چونکہ قاتلین عثمان حضرت علی کے ساتھ آئے ہوئے تھے
اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اور وہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ معتبر لوگ درمیان میں پڑے، سنجیدہ معتبر صحابی یہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے حضرت علی کو بھی سمجھایا، حضرت معاویہ کے ساتھ بھی بات کی، اور ان مذاکرات سنجیدہ سطح پر بھی شروع ہوئے۔ ان کو بھی حضرت علی نے یہ بات کہی کہ علی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے چکے ہیں، ان سے کہیے کہ وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو میں اہل شام میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو ان کی بیعت کرے گا۔ اب یہ ضامنوں کو کہہ رہے ہیں، تو اب اگر حضرت علی یہ کر لیتے تو لازماً حضرت معاویہ کو بیعت کرنی تھی۔ آگے لکھا ہے کہ چنانچہ 2 ضامن حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں یہ بات پہنچائی کہ حضرت معاویہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیعت کر لیں گے۔ اس پر حضرت علی کے لشکر میں سے تقریباً 20,000 افراد علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے چلا کر کہا، ہم سب نے مل کر عثمان کو قتل کیا ہے۔ اب یہ گروپ پورا علیحدہ ہو گیا، اسی گروپ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اب حضرت علی کے پاس 2 انتخاب تھے، ایک یہ کہ وہ ان 20,000 لوگوں سے خود کو علیحدہ کر لیں اور حضرت معاویہ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ان 20,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ حضرت معاویہ سے زبردستی بیعت لیں یا اہل شام کے علاقے پہ قبضہ کر لیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ حملہ کر دیں۔ تو یہ 2 انتخابات تھے، یعنی یا تو حضرت معاویہ کو اور ان کی فوج کو ان کے خلاف لڑنے دیں، اور اگر خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو مار دیں تو اس طرح سے ان کا فتنہ بھی ختم ہو جاتا اور حضرت علی کی متفقہ بیعت بھی قائم ہو جاتی اور مسلمانوں میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو لے کر ان مسلمانوں کے خلاف لڑ پڑیں، ان کے ساتھ جنگ کریں جو صرف ایک مطالبہ کرتے تھے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بے گناہ لوگ تھے ظاہر، یا پھر ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو یہ 2 انتخاب تھے حضرت علی کے سامنے، اور حضرت علی نے پھر دوسرا انتخاب لیا، انہوں نے انہی قاتلین عثمان کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ پھر اہل شام کے خلاف جنگ کی، جس میں تقریباً 60,000 کے قریب انسان مارے گئے۔ اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت علی کو خود بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جب انہی 20,000 لوگوں نے، اور یہ جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، پھر یہ حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی تو انہوں نے ایک صحابی عبداللہ بن خباب اور ان کی ایک حاملہ لونڈی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا بڑی بے دردی اور بہیمانہ طریقے سے۔ ان کا قتل کرنے کا انداز ہی یہ تھا۔ تو حضرت علی نے پھر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، تو انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ ہم سب نے مل کر قتل کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اصل قاتلوں کو بھی پروٹیکشن دیتے تھے۔ اور ویسے بھی دین میں یہ ہے کہ جب ایک جتھا مل کے قتل کرے تو پھر اس میں متعین قاتل کو نہیں پکڑا جاتا، بلکہ پورے جتھے کو فساد فی الارض کی سزا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم سب نے عبداللہ بن خباب اور ان کی لونڈی کو قتل کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا کیا؟ ان سب کے ساتھ قتال کیا اور ان سب کو مار ڈالا۔ یہی مطالبہ تھا حضرت معاویہ کا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں۔ اب وہ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے قتل کیا ہے، تو پھر ان سب کے ساتھ قتال ہوگا۔ مگر اس وقت حضرت علی نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ اب ستم ظریفی یہ تھی کہ یہی 20,000 لوگ تھے جو کہ جنگ صفین کے موقع پر علیحدہ ہو کر چلا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا، اور حضرت علی ان کو حضرت معاویہ کے حوالے کرنے یا حضرت معاویہ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مگر یہی 20,000 لوگ جنگ صفین کے بعد تحکیم کے موقع پر حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو جن الفاظ اور لب و لہجے میں دھمکی دی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تاریخ تبری کا حوالہ ہے، جلد 5 صفحہ 49۔ مصر بن فتکی تمیمی اور زید بن حسین تائی جن کے ساتھ قاریوں کی ایک جماعت تھی، قاری جو ہے یہ خوارج کے ہاں جو بہت زیادہ عبادت گزار لوگ تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کے ماتھوں پر محراب پڑ جایا کرتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ جو لوگ ہوں گے اتنی عبادت کریں گے کہ تم ان کے سامنے اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے، مگر دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔
اور اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز بھی سمجھتے تھے، دین کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے تھے۔ تو اقتباس یہ ہے کہ مصر بن فتکی تمیمی اور زید بن حسین طائی، جن کے ساتھ قاریوں کی ایک جماعت تھی جو بعد میں خارجی بن گئے، انہوں نے حضرت علی سے آ کر کہا، یہ حضرت علی کی وہی فوج کے لوگ ہیں، اے علی کتاب اللہ کی طرف دعوت قبول کرو۔ یعنی جو تحکیم کی دعوت دی جا رہی ہے اہل شام کی طرف سے، جنگ صفین کے بعد کی جو صورتحال تھی اس میں تحکیم ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا۔ تو اب یہ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی کتاب اللہ کی طرف دعوت قبول کرو جب تمہیں اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، ورنہ ہم تمہیں تمہاری رسی سمیت یعنی مکمل طور پر باندھ کر اس قوم یعنی اہل شام کے حوالے کر دیں گے، یا تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے ابن عفان یعنی حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں جو کتاب اللہ میں ہے، بس ہم نے اس تحکیم کو قبول کر لیا ہے۔ خدا کی قسم یا تو تم یہ کرو گے ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر گزریں گے، یعنی قتل کر دیں گے حضرت عثمان کی طرح۔ تو یہ ایک ستم ظریفی تھی کہ جن 20,000 لوگوں کو حوالے نہ کرنے کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی، جس میں 60,000 کے قریب لوگ مارے گئے، حضرت علی کو بالآخر انہی کے خلاف خود کارروائی کرنی پڑی جب انہوں نے حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط میں ہم جنگ صفین کے بارے میں مزید کلام کریں گے۔ شکریہ۔